دیکھیں کسی بھی وقت ابھی ایسی اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ کسی بھی وقت جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ خبر آ سکتی ہے کہ جی سیز فائر ہو گیا ہے غزہ میں. اچھا غزہ میں سیز فائر ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں ابھی جو فائنل ڈرافٹ ہے، اب ظاہر ہے جب تک اعلان نہیں ہوتا تو ہم یہ بات نہیں کر سکتے، لیکن ایک بڑا بریک تھرو ہو گیا ہے. اچھا اور یہ رائٹرز بریک کر رہا ہے ابھی اس وقت 13th فائنل ڈرافٹ آف غزہ ٹرسٹ ڈیل پریزنٹڈ آفٹر بریک تھرو. اچھا ابھی بریک تھرو میں یہ ہے کہ 1000 بندہ جو ہے 1000 بندہ جو جیلوں میں فلسطینی جو اسرائیل کے جیلوں میں 1000 رہا ہوں گے اور یہاں سے 36 یرغمالی رہا ہوں گے، یعنی 36 کے بدلے 1000 فلسطینیوں کی جو لسٹ ہے وہ جو ہے وہ وہاں سے آئی ہے اور وہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایگری کر گئے ہیں سارے. اچھا اس میں جو ہے دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو والز ہیں جو جن کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے اور وہ این ایس اے ہیں اگلے سلیون کی جگہ، تو وہ بھی مکمل طور پہ اس میں انوالو ہیں. انہوں نے اے بی سی کو انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی نیگوشیشن ٹو ریلیز حماس ہوسٹیجز آر انڈر وے، اور ان کی بھی بات ہوئی ہے. باقی لوگ بھی موجود ہیں، ولیم برنز تھے، لیکن اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی یہاں پہ جان ریڈ کلف جو ہیں وہ بھی آ گئے، وہ بھی خطے میں ہی ہیں، یعنی جو ٹرمپ کے جو سی آئی اے چیف ہے غالباً وہ بھی اسی خطے میں کہیں ہیں. مارکو روبیو بھی ان ٹچ ہیں. یہ سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور کسی بھی وقت یہاں سے خبر آ سکتی ہے کہ یہاں پہ سیز فائر ہو گیا ہے. اچھا ٹائمز آف اسرائیل اسے کہہ رہا ہے حماس کنفرمز پروگریس 22ویں سلائیڈ پروگریس ان ہوسٹیج سیز فائر ٹاکس اور پریزنرز ول بی سون بی فری، بہت جلدی وہ رہا ہو جائیں گے. اب دیکھیں اتنے امپورٹنٹ ایونٹس ہیں، اب ان ایونٹس کے اوپر پاکستان جو ہے وہ کہاں پر ہمارے جو اکابرین ہیں وہ کہاں پہ کھوئے ہوئے ہیں، کیا ڈسکس ہو رہا ہے. وہاں پر 100,000 سے زیادہ شہید ہوئے ہیں لوگ غزہ کے اندر. اچھا اس کے بعد جو ہے ایک تو یہ چیز ہو گئی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پر جیسے ہی یہ ہوتا ہے اور اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بھی بات کی ہے نتن یاہو سے، اور نتن یاہو سے ان کی جو بات ہوئی ہے اس کے اگر منٹس دیکھیں، یہ وائٹ ہاؤس کا اعلامیہ میں دیکھوں اگر ریڈ آؤٹ آف پریزیڈنٹ بائیڈن کی کال جو ہوئی ہے نتن یاہو کے ساتھ، تو اس میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ فوری طور پہ یہ سیز فائر اور سیز فائر کے ساتھ تھی. لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ادھر جو ٹرمپ کی ٹیم ہے وہ بھی موجود ہے، اور بائیڈن کی ٹیم کا اتنا اثر نہیں ہو رہا. وہ تو 1 سال 1.25 سال سے لگا ہوا تھا بائیڈن. یہ اثر ہو رہا ہے سارا جو ہے وہ ٹرمپ کی ٹیم کے آنے کا. ٹرمپ کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر فوری طور پہ سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیں نا کہ 1000 بندہ 1000 لوگ، اور اس میں مروان برغوثی کا نام بھی ہے، جو ابھی میری جو بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا مروان برغوثی کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کر رہے، یہ معاملہ جو ہے یہ اٹکا ہوا ہے. وہ انہوں نے کہا ہے کہ 1000 لوگ ہم سے وہ رہا ہو گئے ہیں چھوڑنے کے لیے فلسطینی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مروان برغوثی کے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اچھا اس کو اسرائیل 24 اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ 1000 پیلسٹینین ٹیررسٹ پریزنرز، یہ 9th سلائیڈ، 1000 پیلسٹینین ٹیررسٹ پریزنرز ٹو بی ریلیزڈ ان فرسٹ فیز آف ڈیل. پہلی جو ڈیل ہوگی اس میں 1000 اور وہاں سے 36 ہیں، ٹھیک ہے، ایک 34 ہیں، ایک 36 کی فگر آ رہی ہے، 36 اور 34 کے درمیان، اور اس کے بدلے میں 1000 لوگ وہاں سے جو ہیں وہ انہوں نے ریلیز کروائے ہیں. اچھا یہ کسی بھی وقت جو ہے یہ آج رات کو کل کسی بھی وقت، لیکن وہی بات ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل اب فائنل معاملات کی طرف جا رہا ہے. اور یہ رائٹرز نے پھر بائیڈن کالز فار امیڈیٹ 7th، یعنی اس وقت دنیا میں یہ سب سے امپورٹنٹ بات بنی ہوئی ہے کہ جی یہ جو ہے نا یہ وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے بائیڈن امیڈیٹ سیز فائر اور بلا 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 بلا، یہ سارا چل رہا ہے. اچھا اب دوسرا جو ہے، اچھا اس کے بعد اس میں ظاہر ہے کہ عرب ممالک سارے بہت فعال ہیں، سعودی عربیہ، قطر، ٹرکی، ایران، اس کے بعد ایجپٹ، یہ سارے مسلمان ممالک اس وقت انتہائی فعال ہیں ان حتمی
فیصلہ کن لمحے ہوتے ہیں، تاریخ کا کچھ ہوتا ہے جو فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے فیصلے، اور بڑے فیصلوں میں اگر ریاستوں کو دیکھا جائے اور وہاں یہ ڈسکشنز ہو رہے ہوں جو پاکستان میں ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں یار یہ نان سیریس ہیں، ان کو ادھر ہی چھوڑ دو، باقی بڑے لیول پہ جو بڑا چیس بورڈ ہے اس طرف ذرا نظر رکھو اور وہاں پہ معاملات ڈیل کرو. تو اب یہ بڑی امپورٹنٹ. دوسرا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ہے ابو ابراہیم. ابو ابراہیم جو ہے وہ 49 سال ابو ابراہیم کی عمر ہے، اور ابو ابراہیم کا نام ہے محمد سنوار. یہ محمد سنوار جو ہیں یہ یحییٰ سنوار کے چھوٹے بھائی ہیں، اور یہ بھی خان یونس میں ان کی بھی پیدائش ہوئی. اور یہ جو ان کے بارے میں 2014 میں تو یہ خبر حماس نے خود ہی جاری کر دی تھی کہ یہ ان کے اوپر کافی قاتلانہ حملے وغیرہ ہوتے رہے ہیں. یہ بھی عزت الدین قسام بریگیڈ سے ان کا بھی، یہ بھی اس میں انوالو رہے کافی زیادہ. تو انہوں نے غزہ میں جو ہے وہ حماس کی قیادت باقاعدہ انہوں نے سنبھال لی ہے. محمد سنوار نے، ان کی بہت کم تصاویر ہیں، ایک تصویر بس ان کی کچھ عرصے پہلے آئی تھی جس میں یہ گاڑی میں یہ بات کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور ان کی سائڈ سے تصویر ہے، اور ایک تصویر بہت پرانی ہے، ابھی کوئی ریسنٹ تصاویر ان کی نہیں ہے. لیکن یحییٰ سنوار کے چھوٹے بھائی محمد سنوار نے حماس کی قیادت سنبھال لی ہے غزہ کے اندر. اور وہاں سے یہ جتنے لوگ 1000 لوگ جو رہا ہوں گے، یہ 1000 سے زیادہ ہیں غالباً. ان میں سے جن لوگوں کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا ہے وہ تقریباً 200 ہیں. وہ لوگ 200 جن کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے، وہ قطر میں، ترکی میں یا مصر میں ان کو سیٹل کرنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کو ان ملکوں میں موساد فیوچر میں ٹارگٹ نہ کرے. تو یہ ٹرکی کی طرف سے بات کی جا رہی ہے اس وقت، کیونکہ بہت سارے اس میں ایشوز ہیں کہ بھئی اب چھوڑ دیں گے بھی تو بعد میں دوسرے ملکوں میں ٹارگٹ کریں. یہ مطلب ظاہر ہے موساد کا اپنا ایک ان کا طریقہ کار ہے. تو یہ ہے کہ ان کی سیکیورٹی کیسے ہوگی اور یہ وہاں پر کیا کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ ملک یہ ذمہ داریاں لے رہے ہیں، ہوتا ہے نا ذمہ داریاں سنبھالنا، یعنی عالمی برادری میں غزہ میں کہ اچھا جی وہاں پہ ریکنسٹرکشن کس نے کرنی ہے، وہاں پہ کھانا کس نے پہنچانا ہے، وہاں پہ امدادی ٹیمز کون سی جائیں گی، وہاں پہ جو ہے وہ مطلب لوگ اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں نا. کوئی سیریا میں کیسے اگلا سیٹ اپ آئے گا، کیسے بات ہوگی، کہاں پہ، مطلب ہم پتہ کا میں اب کیا بات کروں اس میں. مطلب ہے کہ مجھے تو میں سمجھ سے قاصر ہے میرے قاصر معاملہ کہ کیسے ہم کیا بات کر رہے ہیں اس وقت. ایشو یہ ہے سارا کہ یہ مشرق وسطیٰ مسلمان دنیا بڑے فیصلے ہو رہے ہیں. اب دیکھیں لیبنن کے اندر جو ہے وہ لیبنن میں جو جوزف آئن ہے وہ وہاں پہ پریزیڈنٹ آ گئے، اور وہ ان کے آرمڈ فورسز کے سربراہ ہیں، جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی. اور ان کے آنے کی وجہ سے اب ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک اسٹیبلٹی آ گئی ہے، وہاں پر وہ اسرائیل کی فوج بھی پیچھے ہٹ رہی ہے وغیرہ وغیرہ، سارا کام ہو رہا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، وہاں پر دوسرا اب ایک امپورٹنٹ ٹارگٹ ہے، وہ ہے کہ کیا وزیر اعظم کا چناؤ جلدی ہوتا ہے. نجیب مکاتی تو وہاں پہ جو ہیں وہ کیئر ٹیکر ہیں. اچھا، جو دوسری وہاں پہ شخصیت جو وزیر اعظم کے طور پہ سامنے نام آیا ہے وہ تو بہت ہی بڑا نام ہے، اور وہ ہیں نواف سلام. نواف سلام جو ہیں اگر یہ لیبنن کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اس وقت لیبنن بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے لیبنن. ایک تو پریزیڈنٹ وہاں پہ آ گئے، ظاہر ہے میرونائٹ کرسچن تھے، ان کا میکائل ایون سے کوئی تعلق نہیں، جوزف ایون بالکل الگ ہیں. لیکن اگر یہ جو ان کے پرائم منسٹر آ جاتے ہیں نواف سلام، تو نواف سلام جو ہیں یہ تو پہلے تو یہ جج ہیں ایک سابقہ، دوسرا یہ 10 سال لبنان کے پرماننٹ ریپرزینٹیو رہے اقوام متحدہ میں، اور پھر اس کے بعد یہ چلے گئے بین الاقوامی عدالت انصاف میں، اور پھر اس کے بعد یہ وہاں کے پریزیڈنٹ بن گئے. یہ میں آپ کو 15 سلائیڈ اگر دکھاؤں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تو جج نواف سلام الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، یہ ان کو وہاں کا وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، یہ وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ ہیں. لیکن تھوڑا سا ایشو اس میں یہ ہے کہ جو حزب اللہ ہے ان کو شاید وہ بہت ہی باہر ہیں، تو حزب اللہ ان کے ساتھ بہت ایزی نہیں ہے. تو حزب اللہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ نجیب مکاتی کو ہی رکھا جائے.
لیکن یہ ہے کہ یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے سنی اور اہل تشیع اور وہ مینونائٹ کرسچن وہاں پہ کانسٹیٹیوشن جو ہے لیبنان کا کہتا ہے. بہرحال نواب سلام اگر آ جاتے ہیں تو بہت بڑی بات ہوگی لیبنان کے لیے کہ وہاں پر آئی سی جے کے جو ہیں وہ جو صدر ہیں وہ ان کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. حزب اللہ کو تھوڑا سا اس کے اوپر اختلاف ہے. اگر اختلاف ہوتا ہے تو بہرحال جیسے تیسے پھر نجیب مکاتی کنٹینیو کریں گے ورنہ یہ آ جائیں گے. لیکن نام بہت بڑا نام ہے جو لیبنان اپنے وزیر اعظم کے لیے سامنے لے کر آیا ہے. لیکن عالمی برادری میں یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آئی سی جے کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ لیبنان نے وہ ایسا بندہ سامنے لیبنان لے کر آیا. اچھا دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں الیکٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی اور پریزیڈنٹ پیوٹن کی کسی بھی وقت ٹیلی فون پہ بات ہونے جا رہی ہے اور بات ہوگی ان کی کسی بھی وقت. یہ بات جو ہے یہ 20 تاریخ سے پہلے بھی ہو سکتی ہے 20 تاریخ کے بعد بھی ہو سکتی ہے. اور جو دوبارہ ان کے جو این ایس اے ہیں وہ اس میں ایکٹیو ہیں اور وہ ٹیلی فون پہ یعنی ٹرمپ کے جو این ایس اے ہیں وہ ایکٹیو ہیں اور وہ اس کو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹیلی فون پہ جلد سے جلد بات ہو جائے اور بات ہو تو تاکہ معاملہ آگے بڑھے. اور اس میں جو زیلنسکی ہیں وہ ظاہر ہے تھرون انڈر دا بس, وہ تو کہیں اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے. اچھا اس میں جو ایشو ہے پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان کے حوالے سے ہمارے جو یہ سیکورٹی کنسرنز ہیں افغانستان کے ساتھ یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ یہ ہمارا ان کے ساتھ کچھ بات اوپر نیچے بھی چل رہی ہے لیکن ایک آپ سمجھیں کہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی ان کے ساتھ. آج افغانستان سے بڑی ایک انہوں نے اعلان کیا, اعلامیہ آیا ان کا کہ جی پاکستان کے جیلوں سے قیدی رہا ہوئے ہیں. اسی طرح سے وہاں پر جو حامد کرزئی ہیں انہوں نے جو کانفرنس ہوئی ہے یہاں پاکستان میں اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا. جو ملالہ یوسفزئی نے بات کی ہے وہی پاکستان کا تو شروع سے جس دن طالبان کی گورنمنٹ آئی تھی تو ہم تو یہی بات کر رہے تھے نا کہ بھائی بچیوں کے اسکول ہونے چاہیے, سوائل ان کی استعمال نہیں ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ چونکہ یہاں پہ دہشت یہ ہو رہا ہے سارا ایک پھڈا پڑا ہوا ہے اس لیے یہ کہنا کہ اور امریکنز یہاں رہ کے گئے ہیں مطلب 2 دفعہ رہ کے گئے ہیں ایک تو اور دونوں دفعہ ظلم. یعنی میں کہہ رہا ہوں نا یہ ظلم 3.0 ہے یہ ظلمے کا ہے اور دونوں دفعہ جو ظلمے آئے تو ایک بڑا اس کا رول رہا ہے اس خطے میں. ابھی کہنا کہ جی وہ ان کو پرواہی نہیں ہے فلاں نہیں ہے, جب بات نہیں ہوتی وہاں پہ کوئی رابطہ نہیں ہوتا تو اوٹ پٹانگ لوگ باتیں شروع کر دیتے ہیں. لیکن یقیناً ریاست ٹو ریاست رابطہ بھی ہوگا اور بات بھی آگے چلے گی. اچھا اب اس میں تیسری جو خبر ہے بڑی امپورٹنٹ خبر وہ یہ ہے کہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا ملک کروئیشیا, اب کروئیشیا جو ہے یہ بیلکن اسٹیٹ ہے. بیلکن اسٹیٹ بیلکنائزیشن ہم کہتے ہیں تو بیلکن وہ جو یوگوسلاویا آسٹریو ہنگیرین امپائر اس میں کروئیشیا جو ہے وہ پہلے تھا اس میں اوٹومنس کے پاس تھا, پہلے رومنس کے پاس تھا کروئیشیا کا علاقہ, پھر آسٹریو ہنگیرین میں چلا گیا, پھر اس کے بعد یہ یوگوسلاویا بنا. یوگوسلاویا ٹوٹا, جب بیلکنائزیشن ہوئی تو یہ بھی ٹوٹ گیا. یہ بالکن جو ہے نا یہ ٹرکی زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب پہاڑوں کے اوپر وہ جنگل لگے ہوتے ہیں نا, جنگل اگے ہوتے ہیں تو ان کو بالکنز کہتے ہیں. تو پورا یہ جو یورپ کی پوری پٹی میں 12-13 ملک جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بیلکن کہلاتے ہیں. اس میں کروئیشیا ہے, سلووینیا ہے, اس میں جو ہے وہ بوسنیا ہرزیگووینا ہے, سربیا ہے, اس میں جو ہے وہ کوسوو ہے, نارتھ میسیڈونیا ہے, اس میں جو ہے وہ البانیا ہے, یونان ہے, اس میں جو یورپین حصہ ہے ٹرکی کا وہ اس میں آتا ہے. تو یہ سارے جو ہیں یہ رومانیہ ہے, مولدووا, یہ سارے ملک جو ہیں یہ آتے ہیں بیلکن اسٹیٹ. اب اس میں درمیان میں ایک کروئیشیا ہے. اچھا کروئیشیا جو ہے یہ امپورٹنٹ اس لیے ایڈریٹک سی ایک طرف ہے, سربیا, ہنگری, رومانیہ یہ ایک طرف. لیکن میں ذکر کیوں کر رہا ہوں, میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ کروئیشیا میں الیکشن ہوا ہے, کروئیشیا نیٹو کا ممبر ہے. کروئیشیا جو ہے یہ یوگوسلاویا سے ٹوٹا تھا اور یعنی بٹر کافی یعنی آزادی کا اعلان کر دیا تھا, لیکن پھر اس کے بعد جنگ ونگ ہوئی تھی کافی, اس کے بعد یہ آزاد ہوئے تھے. بڑا خوبصورت ملک ہے. اب وہاں الیکشن ہوا ہے, وہ جو پریزیڈنٹ آئے ہیں وہ نیٹو کے بھی خلاف ہیں, وہ یوکرین کے بھی خلاف ہیں, اور وہ جو دوبارہ الیکٹ ہوئے ہیں اور وہ جو ہیں وہ رشیا کے قریب ہیں. تو نیٹو کا ایک اور ملک جو ہے وہ رشیا کے قریب الیکٹ ہو گئے ہیں وہاں پہ, زوران میلانووچ. اور اس کو جو یوکرین کا میڈیا ہے وہ اس کو ایسے بتا رہا ہے, جیسے فرسٹ سلائیڈ ہم کوٹ کرتے ہیں, رشین فرینڈلی انکومنٹ زوران ملاشویچ ری الیکٹڈ ایز اے پریزیڈنٹ آف کروئیشیا. اچھا کروئیشیا جو ہے ان ملکوں میں سے ذہن میں رکھیں کہ جنہوں نے
ملٹری ایڈ دینے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم ملٹری ایڈ نہیں دے رہے یوکرین کو، اور ہم نے فوجی بھی نہیں بھیجیں گے۔ اب یہ جو پرو رشیا لوگ ہیں، یعنی ہیں یورپ میں نیٹو کے ممبر، پرو رشیا، پیوٹن سے جلد ٹیلی فون پہ بات کرنی، ملاقات تو کہنے بعد میں کریں، ٹیلی فون پہ بات پہلے ہو جائے ٹرمپ کی اور پیوٹن کی، یہ ایک کوشش ہو رہی ہے، اور بڑے یعنی آپ کہیں کہ جو ہے نا وہ بڑی اس میں تیزی آ گئی ہے کہ ٹرمپ اور پیوٹن کی ٹیلی فون پر بات ہو جائے۔